حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا. مشکل گھڑیاں، عرب کی زمین، عرب کا ماحول، جہاں ایک بیوہ کو جینے کا حق نہیں تھا. کڑوی لگتی ہے نا یہ باتیں لوگوں کو. اگر کسی کا شوہر مر جاتا یا تو چتا پہ جلا کے اسے زندہ جلا دیا جاتا یا کمرے میں بند کر کے 40 دن بند رکھا جاتا، پھر بھی زندہ نکل آتی منہ کالا کیا جاتا اور کہتے اس منحوس کی وجہ سے شوہر مرا ہے، گدھے پہ بٹھا کے گھمایا جاتا. خدا کی قسم اس دور کی کہانی ہے. سیدہ آمینہ کہتی میرے عبداللہ کا انتقال ہوا، اب کیا دن کو بھی رونا رات کو بھی رونا. حضرت عبداللہ کہتے اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا. ایک دن جا کے حضرت عبداللہ نے غلاف کعبہ پکڑ لیا، کہنے لگے مالک میرے سہارے تو نے اور بھی دیے. آمینہ کا تو ایک ہی سہارا تھا، وہ بھی چلا گیا. اللہ اب جو بچہ دے نا اس کی گود میں مالک ایسا دے نا جو میری آمینہ کا سہارا بن جائے. کہتے ہیں آواز آئی عبدالمطلب تو آمینہ کے سہارے کی بات کرتا ہے، ہم نے اس کو کائنات کا سہارا بنانے کا فیصلہ کیا ہے. کہتے میں نے بس چھوڑ دیا، اس دن سے امید بند گئی. اب جو بچہ آئے گا کوئی عام نہیں آئے گا، کوئی امام ہی آئے گا، امام ہی آئے گا. اب حالات دیکھیے حضرت آمینہ کے، توجہ ہے نا؟ ابھی تھکے تو نہیں ہے نا؟ ابھی 5 منٹ اور برداشت کریں ذرا. کہتے ہیں رسول اللہ. حضرت آمینہ کہتی ہے کہ پر کنڈیشن کیا تھی؟ کہتے ہیں پہلا مہینہ گزرا، دوسرا مہینہ گزرا، تیسرا آ گیا. کہتی عالم یہ تھا، عالم یہ تھا کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ جس کی شوہر کا انتقال ہو جائے، جس کے اس عورت کو خوشبو نہیں لگانی تھی، بن سور کے نہیں نکلنا، اتنا نہیں لگانا. کہتے ہیں میں اتنا تو لگاتی نہیں تھی، لیکن کہتے ہیں جب میں نے ایک دن نا اپنے ہی ہاتھ سے تکیہ اٹھایا اور قریب کیا تو اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. کہتی ہیں ایک دن مجھے پسینہ آیا، میں نے دوپٹے سے پسینہ پوچھ لیا، اس سے خوشبو آئی، میں ڈر گئی. مکے والوں سے کیا کہا جائے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ کہنے میں نے ڈر کی وجہ سے کپڑا دھویا. کہتے ہیں دوپٹے سے تو خوشبو آ ہی رہی تھی، جو پانی نکل کے نالی میں جا رہا تھا وہ بھی خوشبو سے مہکتا جا رہا تھا. کہتی ہے خوشبو بڑھتی چلی گئی. کہتی میں نے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھا، قید کر لیا تاکہ یہ خوشبو گھر سے باہر نہ نکلے. ایک دن حضرت عبدالمطلب آ کے کہنے لگے فاطمہ آپ کی، میرے نبی کی دادی کا نام فاطمہ ہے. فاطمہ کہا جی. کہا ذرا آمینہ سے بات تو کرو. کہا کیا ہو گیا ہے؟ کہا آج مکے کی باتوں نے میری گردن جھکا دی ہے، آج تک میں کسی سے نظر جھکا کے نہیں ملا، لیکن آج میری غیرت سے نظر جھک گئی ہے. کہا بات کیا ہے؟ کہا مکے میں باتیں ہو رہی ہیں. کہا کون سی باتیں؟ کہا باتیں یہ ہو رہی ہے عرب کا دستور یہ ہے شوہر چلا جائے، عورت بیوہ ہو جائے تو عورت خوشبو نہیں لگاتی ہے، لیکن سنا یہ ہے مکے کی عورتیں کہتی ہیں آمینہ ایسی خوشبو لگا رہی ہے کہ جو خوشبو مکے کے بازار میں بھی نہیں ملا کرتی ہے. کہا جا کے پوچھو تو صحیح اسے ہمارے بیٹے کی جدائی کا غم ہے کہ نہیں. سیدہ آمینہ کے بارے میں حضرت عبدالمطلب نے اتنا کہا. حضرت فاطمہ کہتی ہے عبدالمطلب مجھ میں تو طاقت نہیں ہے، آپ خود جا کے پوچھ لو. کہا کس نے؟ کہا ایک دن میرے دل میں بھی خیال آیا تھا، میں نے بھی سوچا پوچھو آمینہ سے خوشبو کیوں لگاتی ہو. کہا جیسے اس کی نگاہ اٹھی میں بے ہوش ہو گئی تھی. کہا مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کے آگے کھڑے ہونے کی، جاؤ جا کے بات کر لو. عبدالمطلب گئے ہیں، سیدہ کونے میں بیٹھی ہے، جیسی پتہ چلا سسر آ رہے ہیں ادب سے اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، ادب سے اٹھ کے کھڑی ہوتی ہے. سلام کیا، ابا جی السلام علیکم. کہتے ہیں بیٹی ذرا ایک سوال تھا. ابا جی پوچھو کون سا سوال ہے؟ کہا بیٹی بتا کیا تجھے میرے عبداللہ کی جدائی کا غم نہیں ہے؟ اتنا سننا تھا. تڑپ گئی. ابا کیسی بات کر رہے ہو؟ کہ اگر تجھے جدائی کا غم ہے تو خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ کہ تجھے پتہ نہیں ہے 1 سال تک خوشبو نہیں لگائی جاتی ہے. کہتی ابا کس کی جدائی کی بات کرتے ہو؟ میری تو زندگی اجڑ گئی ہے جب سے عبداللہ گئے ہیں، میں نے جینے کے خواب چھوڑ دیے ہیں. کس خوشی کی بات کرتے ہو؟ عبداللہ کے ساتھ میری خوشیاں چلی گئی ہیں. کہا بیٹی پر خوشبو کیوں لگا رہی ہے؟ ایک لمبی سانس لی ہے سیدہ آمینہ نے اور کہتی ابا جی ایک راز تھا میرے سینے میں، ایک درد تھا، میں چھپانا چاہتی تھی لیکن چھپا نہ سکی. لیکن ابا آج پوچھ رہے ہو نا تو آپ کی ناراضی کی ڈر سے بتا رہی ہوں. کہا بیٹی بات کیا ہے؟ کہا ابا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتی ہوں، کوئی عطر نہیں لگاتی ہوں. کہا اگر عطر و خوشبو نہیں لگاتی ہے تو بتا پھر مکے والے تیری خوشبو کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کہتی ابا سچ یہ ہے میں نے کوئی عطر نہیں لگایا، کوئی خوشبو نہیں لگائی. جب سے آپ کے بیٹے عبداللہ کی امانت میرے شکم میں آئی ہے، میں جن گلیوں سے گزرتی ہوں وہ میرے ساتھ میں گلیاں مہک جایا کرتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
ذکر میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ. گلیاں مہک جایا کرتی، گلیاں مہک جایا کرتی. میرا امام کہتا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، غنچے کھلا دیے. جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے. باتیں بہت ساری ہوں گی کرنے کو، وقت بہت چاہیے. ہاں ابھی میں نے ولادت بیان نہیں کی، ابھی میں نے حالت بیان کی، اور حالت بھی پوری نہیں. میں نے فرسٹ کنڈیشن آپ کے سامنے رکھی ہے. حضور آئے، خدا کی قسم جانتے ہو سیدہ آمینہ کے آنگن میں کائنات مسکرانے لگی. مکے میں جو درخت سوکھے تھے ہرے ہو گئے، جو جنگل سوکھے تھے ہرے بھرے ہو گئے، جو جانور کمزور تھے تازہ تن ہو گئے، جو بیمار تھے شفا یاب ہو گئے. کیوں نہ ہو میرے امام نے کہا ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے گئے. جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے، اور شفا کیوں نہ پاتے. امام کہتے ہیں جن کے تلو کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا، ہے وہ جانے مسیحا. حضور آئے، عورت کو کتنی عزتیں ملی. ماں بنی اولاد کے لیے جنت، بہن بنی بیٹی بنی ماں باپ اور بھائی کے لیے جنت، بیوی بنی. فرمایا محبوب نے میاں بیوی مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھنے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو یہ شوہر کے لیے جنت. کتنی برکتیں اللہ نے بخشی ہے. حضور آئے تو بیٹیاں مسکرانے لگی. مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا، جن بیٹیوں کو پتا ہوگا کہ ہم تو مارے جاتے تھے، حضور آئے تو بیٹیاں زندہ ہو گئی ہیں. تو اگر کوئی اس بیٹی سے کہے حضور کا میلاد نہ منا، جھنڈا نہ لگا، تو وہ تھپڑ مار کے یہ نہیں کہے گی کہ تجھ پہ احسان ہو نہ ہو، ہم پہ تو مدینے والے نے احسان کیا ہے نا. تو ہر بیٹی کی ذمہ داری ہے کہ اس کی نگرانی میں ہر گھر میں حضور کی آمد کا جھنڈا ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں ایک دوسرے کا غم بھی بانٹیے، پیار کیجیے، ہمدردیاں بانٹیے، محبتیں بانٹیے. یہی مقصد ہے. اور میں تو کہتا ہوں جو حضور سے چڑھتے ہو نہ چڑھو مت، قریب آ جاؤ، انہیں پہچانو. قرآن کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوب ہم اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. تو یہ میٹر کیوں لگائے گھوم رہا ہے کہ کیا دیا ہے کیا نہیں دیا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. محبوب جو تو نہیں جانتا تھا وہ سب کچھ سکھا دیا. جب سب کچھ بتا دیا تو تجھے کون سی لا علمی کی خبر مل گئی. اس لیے گزارش ہے، ابھی وقت ہے، آنکھیں کھولو، پیار بانٹو، محبت تقسیم کرو. اتنا کرنا ہے نا. اگر کوئی امیر حویلی سجانے لگے اور لگے پڑوس میں کوئی ایک کمکمیاں نہیں لگی ہے تو آدھی جھالریں اپنے گھر والی اٹھا کے پڑوس کے غریبوں کو میں تقسیم کروں. وہ کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، کہ پتہ نہیں حضور آنے والے ہیں، اس لیے صرف میرا گھر نہیں تیرا گھر بھی سجے گا. یہ نہیں ہم مقابلے کرتے ہیں، دیکھا میری کوٹی زیادہ جچ رہی ہے. غریب اس دن رونے لگتے ہیں یار میرے گھر ایک بھی کمکمیاں نہیں، ایک بھی لائٹ نہیں. پڑوسی کا ہر بندہ خیال رکھے گا. جس کے پاس نہ ہو روشنی کا انتظام اور آپ کر رہے ہیں تو آپ آدھے کا کر لیں، آدھا اپنے غریب بھائی کو دے دیں تاکہ آپ کی حویلی بھی سج جائے اور حضور کے صدقے میں غریب کے آنگن میں بھی اجالا ہو جائے. کریں گے انشاءاللہ ایسے کریں گے انشاءاللہ. کوشش کیجئے گا. اور آپ سے ایک آخر میں گزارش کر جاؤں، جلوس محمدی جب نکلے نا نوجوانوں ڈانس نہیں کرنا ہے، کودنا نہیں ہے، شرٹ نکال کے ناچنا نہیں ہے، ادب سے گردن جھکا کے چلنا ہے، ادب سے جھکا کے چلنا ہے. گردنیں جھکی ہوں، نظریں جھکی ہوں، زمانے کو دکھانے کے نہیں، ان کو دکھانے کے لیے جو وہاں سے بیٹھے بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اور اس نظریے سے چلنا کہ حضور دیکھ رہے ہیں. پھر گردن جھکی ہو، دل میں گنبد خزرہ ہو، نظروں میں حضور کا جلوہ ہو. پھر کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دوحا تم پہ کروڑوں درود. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود. اس طریقے سے جلوس نکالیں تاکہ زمانے کو پتا چل جائے اگر امتی اتنے شریف ہیں تو مدینے والا کتنا شریف رہا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ ایسا، کریں گے انشاءاللہ ایسا ہی. کوئی بدماشی نہیں ہونی ہے، کوئی زبردستی نہیں ہونی ہے. میرے بھائی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، میں زیادہ وقت لگ جائے گا. سبحان اللہ. نہیں میں ہنسی پہ کیا، میں تو آپ کے ایک لمحے پہ قربان ہوں، اس لیے کہ جو وقت ذکر مصطفیٰ میں گزرے اس سے قیمتی وقت میری نظر میں ہو ہی نہیں سکتا ہے. مسئلہ الگ ہے.